أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض كذبوا ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے جی سورۃ الأعراف کا کون سا رکوع ہے؟ 12واں۔ 9 پارہ کا پہلا رکوع کا ہوا، دوسرا رکوع ہے اور جنابے والا۔ یہ چھوٹا سا رکوع 6 آیتوں پہ مشتمل ہے۔ 9ویں پارے میں ایک رکوع شروع ہوا تھا، 11واں 8ویں میں کچھ حصہ تھا اس کا۔ وہاں پہ ذکر کیا تھا جی؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام، نوح علیہ السلام، قوم سمود، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا ذکر پچھلے رکوعوں میں ہوتا رہا، اور قوم لوط کا بھی ذکر ہوا، اور ان کے قوم کا کیا تھا جی؟ برا فعل، اور ان کے اوپر عذابات کا ذکر ہوا۔ مدین کے لوگوں کی جو خرابیاں تھیں، یعنی ناپ تول میں کمی کلمہ، یعنی ایک تجارت کرنے والوں کے لیے، بزنس کرنے والوں کے لیے بہت بڑی سبق کی باتیں تھی۔ خیانت جو کرتے ہیں، دیانتداری نہیں کرتے، ملاوٹ، من غش فلیس منا، ان کے لیے اسباق تھے اس رکوع میں۔ یعنی کیا کرتے جی؟ ناپ تول میں کمی، پورا تولا نہیں، آدھا تولا، تھوڑا تولا پیسے لیے، جو بھی ہوتا تھا اس زمانے میں پیسے لینے کے بدلے میں کوئی نہ کوئی بارٹر سسٹم ہوتا ہوگا نا، چینج ایکسچینج والا سسٹم، کرنسی تو ہوتی ہوگی۔ جیسے کہ سورۃ کہف میں جو ہے کیا تھا جی؟ اصحاب کہف جو 309 سال کے بعد واپس اٹھے اللہ کے حکم سے، قدرت سے، تو ان کے پاس کوئی تھے، کرنسی کا ذکر آتا ہے نا، ان کے پاس پیسے تھے، روپے جو بھی تھے اس وقت کے، ان کو وہ کیا تھے؟ 300 سال پہلے کی کرنسی ان کے پاس ہی جیب وغیرہ میں پڑی ہوگی، وہ انہوں نے اسی کی وجہ سے 300 سال بعد کرنسی بھی چینج ہوگی۔ وہ اس مقصد کیا ہے کہ کرنسی کا جو رواج ہے وہ پہلے سے بھی رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ مختلف چیزوں میں سکے، جیسے یہ نوٹوں سے پہلے کیا ہے جی؟ ابھی بھی درہم وغیرہ کے دبئی میں، سعودیہ میں کیا ہے؟ دینار، ادھر تو چلو سعودیہ میں تو پی کی کیا بولتے ہیں اس کو آج کل، ریال کی جگہ ایک اور نام بھی اس کا کیا نام ہے پتہ نہیں، 12 ریال ہی ہم لوگ دیتے ہیں۔ ریال کاغذ ہیں، یعنی پوری دنیا میں کاغذ والا نوٹ ہے، پھر ڈیجیٹل کرنسی آ گئی ہے، اور سکے بھی ہیں، چاہے وہ سونے کے ہیں دبئی میں، دینار ہیں، درہم ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ سونے کے اب ہوتے ہیں کہ نہیں سونے کے، یہ مجھے نہیں پتا، وہ پہلے زمانے میں، آپ کے زمانے میں ہوتے تھے، ہے نا؟ تو سونا ہی اصل، سونا چاندی ہی اصل کیا ہے؟ مال میں شامل ہوتا ہے۔
کس مال مقومہ، مضبوط مال جیسے کہتے ہیں، کرنسی. بہرحال خیانت کی بات ہو رہی ہے، ان کو پھر عذابات بھی ہوئے، اور فساد کرتے راستے میں بیٹھ جاتے تھے. یہ بھی ان لوگوں کا کیا ہے، ایسے ہی آنے جانے والوں کو چھیڑنا، تاکنا، کیا کرنا، عورتیں جا رہی ہیں آنے جانے والوں کو دیکھنا. یہ ہمارے ہاں بھی بیماریاں لڑکوں میں فضول بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے باہر. غیرت مند جو لوگ ہیں، انہوں نے دوسروں بغیرتوں کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، وہ انہی کی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہ ساری یہ مناظر آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی کوئی مبالغہ یا جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے، مبالغہ والی بات نہیں ہے، سچی باتیں ہیں یہ. شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ کیا تھا، بیماریاں تھیں. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، روکتے تھے دین سے، شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے. اور کیا کرتے تھے، ہر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوراہے میں آپ دیکھیں کوئی چرسی بیٹھا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سارے کام حدیث میں منع کیے گئے ہیں بھائی. ایسے نہ بیٹھو فضول، کوئی کام کرنا ہے کام دھندا ہے کرو، نہیں تو گھر میں ہی بیٹھے رہو، عورتیں بن کے چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھے رہو. یا کوئی کام کرو، خود بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی عورتوں کو بھی درس دو، وہ بھی کیا کریں، نظروں کی حفاظت کرے. آنے جانے والوں کو دیکھنا، غیر محارم کو دیکھنا، یہ کیا ہے جی، یہ صحیح نہیں ہے. جو ہمارے اسباق ہیں اگر اس کو ہم اہتمام سے کر رہے ہیں، اسباق ذکر والے اسباق، جو ممبر چھٹے سبق جو ہے، اس میں جو ممبر جاتے ہیں صحیح طرح سے، ترتیب سے، پھر آٹومیٹک ہی غیر محرم سے پردہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرتے ہیں، یا طبیعت خراب ہو جاتی ہے. لیکن صحیح طرح ذکر کرنے والے ہوں. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل چھٹکارا ہو جائے گا، انسان تو انسان ہی رہے گا، لیکن کچھ نہ کچھ فرق ضرور آئے گا، پہلے سے فرق آئے گا انشاءاللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کیا ہے جی، یہ ترتیب بتائی جا رہی ہے ان کی قوم کی. آج آگے رکو ہے، چھوٹا ہی رکو ہے جی. پھر ان کے عذابات کا ذکر تھا. رجفہ، زلزلہ، ان کو زلزلے کا عذاب آیا. ٹھیک ہے جی، خسارے میں ہوا، ان کا نقصان بتایا. حضرت شعیب علیہ السلام فتول عنہم، منہ موڑ کے ان سے چلے گئے. کہا میں نے تو بڑی کوشش کی تم کو سارا دین رسالت پہنچا دی. لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، تمہیں میں نے بڑی خیرخواہی کی بہت. ہر نبی کیا ہوتا ہے جی، اپنی امت کا درد رکھتا ہے، اپنی امت کا غم کھانے والا ہوتا ہے، اس کی فکر کرنے والا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کو طائف پہ پتھر لگ رہے ہیں، خون خون جوتے ہو گئے ہیں، لیکن بدعا نہیں فرمائی، اپنے اللہ سے دعا فرمائی، ہدایت کی دعا فرمائی. ٹھیک ہے، بدعا بھی فرمائی ہے، جو جہاں پہ کبھی ایسا موقع وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے، بدعا فرمانا بھی، کیونکہ وہ تو جو کام کرتا ہے وحی کے ذریعے کرتا ہے، وہ پابند ہوتا ہے. انبیاء جو ہیں اپنی نفس سے، اپنی ذات سے کوئی بات تو نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے حکم سے بات کرتے ہیں. جو کیونکہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ وہی وحی ہوتی ہے، وہ حدیث بنتی ہے، ان کی بات دین بنتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام میں سے صحابی لکھتے تھے ہر بات. دوسرے نے کہا کیوں لکھتے ہیں آپ، کبھی کس پوزیشن میں ہوتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، فرمایا لکھا کرو، اس زبان سے تو حق کے سوا نہیں نکلتا. نبی ہو اور حق بات نہ کرے، غصے میں بھی حق کی بات کرے گا، خوشی میں بھی حق کی بات کرے گا، اللہ کی رضا والی بات کرے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے، اور افسوس کر کیا کافر قوموں پہ. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، اور ہم نے جس کی بستی، یعنی آج والے جو رکوع یہاں سے شروع ہے، اور ہم نے جس کسی بستی میں کوئی پیغمبر بھیجا، اس میں رہنے والوں کو بدحالی اور تکلیفوں میں گرفتار ضرور کیا، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. کیا کریں، عاجزی اختیار کریں. اس کی تفصیل کیا ہے جی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے عذاب سے ہلاک کیا، انہیں معاذ اللہ جلدی سے غصے میں آ کر ہلاک نہیں کر دیا، ڈائریکٹ عذاب نہیں نازل کیا کہ فوراً ٹھا چیخ آ گئی، فوراً زلزلہ آ گیا، فوراً آسمان سے پتھر برس پڑے، آگ برس پڑی. نہ، دنیا میں ان کے اوپر ذرہ بأسا، کیا ہے، تکلیفیں، بیماریاں، سختیاں،
भेजी गई, बल्कि उन्हें साल हर साल तक राह रास्त पर आने के बहुत से मौके फराहम किए। कितनी जिंदगी पड़ी हुई है भी हमारे यहाँ, 40 साल 50 साल गुजर गए, दाढ़ी भी तौफीक नहीं हो रही, नमाज की तौफीक नहीं हो रही, नमाज मस्जिद सामने, मस्जिद के बाहर गप्पें लग रही हैं, तौफीक नहीं हो रही। फिर भी बीमारियां आती हैं, सख्तियां आती हैं, तो वो क्या करती हैं, बताती हैं, याद कराती हैं, एक घंटी बजाती हैं कि भाई बाज आ जा, कुछ खौफ कर ले थोड़ा सा, बाज आ जा, अल्लाह की तरफ आ जा। वो सामने घर है, बैठा हुआ है, गप्पे मार रहा है, सिगरेट पी रहा है, वो ये ना समझे कि अब्बा और अम्मा साहब, बहुत सारे लोग हैं, हर तरफ यही हाल है। ये क्या होता है जी, तौफीक छिन गई होती है ना, हम अपने आप को, मुख्तलिफ शैतान भी मुख्तलिफ चीज़ों में घुसेड़ देता है, फलां इख्तलाफ डाल देता है, मेरी तो तबीयत नहीं मानती इसके साथ, फलां इसने मेरे तबीयत के खिलाफ मसला बयान कर दिया, वो उसमें उसने फंक्शन फिक्स कर दिया भाई, कोई ना कोई शैतान को चीज़ मिल जाती है, वो बंदे के अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है, भाई चल नमाज छोड़ दे, नमाज फ़र्ज है। इसमें फ़िरकों का भी नहीं, देखो आप लोग, फ़िरकों का फंक्शन फिट किया हुआ है, फलां के पीछे नहीं होती, इसके पीछे नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कोई भी उलमा आपको नहीं ये कहेंगे जो अहले सुन्नत में शामिल हैं कि उसके पीछे आप जमात से नमाज ना पढ़ें। कोई सही जो हक सच वाला आलिम मुफ्ती होगा वो नहीं कहेगा, वो कहेगा जमात से नमाज पढ़नी ज़रूरी है, कोई भी हो। अगरचे वो ये भी कह रहे होंगे यार बाद में लौटा लो, ठीक है जी, लेकिन कुछ इससे भी सख्त जो हरमैन शरीफैन के पीछे नहीं पड़ते, उनका इलाज अल्लाह ही करे फिर। साल हर साल क्या होता है, राह रास्त पर आने के बहुत से मौके फराम किए। अव्वल तो पैगम्बर भेजे जो उन्हें बरसों तक होशियार करते रहे, फिर शुरू में उन्हें कुछ माशी बदहाली या बीमारियों वगैरह की मुसीबतों से तोचार किया, ताकि उनके दिल कुछ नरम पड़ें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हालात में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, और तंगी तुरशी में बाद औक़ात हक बात को कबूल करने की सलाहियत ज़्यादा पैदा हो जाती है। जब ऐसे हालात में पैगम्बर उनको मुतनबे करते हैं कि ज़रा संभल जाओ, अभी अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया है, ठीक है, सिग्नल आया है, जो किसी वक्त बाकायदा अजाब में तब्दील हो सकता है। तो बाज़ लोगों के दिल पसीज जाते हैं, कुछ ना कुछ नरम होते हैं। तो देखो कितने वाक़यात आप होते हैं, किसी का वालिद फोत हुआ, किसी का कोई फोतगी होगी, वो एक उसका क्या होता है, सबब बन जाता है हिदायत के बदलने का, हिदायत में आने का। उस दूसरी तरफ जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन पर खुशहाली आती है तो उनके दिल में अल्लाह ताला के एहसानात का एहसास पैदा होता है, वो वो उस हक़त बात को कबूल करने के लिए क्या करते हैं जी, निस्बतन ज़्यादा आमादा हो जाते हैं। चुनांचे लोगों को बदहाली के बाद खुशहाली की नेमत भी अता की जाती है, यानी दोनों सूरतों में अल्लाह ताला के हमें शुक्रगुजार होना चाहिए ताकि वो शुक्रगुजार बन सकें। हालात की इस तब्दीली से बाद लोग बेशक सबक ले लेते हैं और राह रास्त पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ ज़िद्दी तबीयत के लोग इन बातों से कोई सबक नहीं सीखते, और ये कहते हैं कि ये दुख सुख और सर्द व गर्म हालात तो हमारे बाप दादों को भी पेश आ चुके हैं, उन्हें ख्वाह मख्वाह अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा करार देने की क्या ज़रूरत है। इस तरह जब उन लोगों पर हर तरह की हुज्जत तमाम हो चुकी होती है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब आता है, और इस तरह पकड़ लेता है कि उनको पहले से अंदाज़ा भी नहीं होता। ये इस आयत की तशरीह फरमाई गई बअसा व ज़र्रा के तहत। तुम बदलना मकान सैयत हसनत हत्ता अफऊ, फिर हमने कैफियत बदली, बदहाली की जगह खुशहाली, ठीक है जी। सुम्मा बदलना मकान सैयत हसना, सैया गुनाह को भी कहते हैं, बदहाली को भी कहते हैं, हसना नेकी को भी कहते हैं, और हसना खुशहाली को भी कहते हैं, ठीक है जी। कुरान ने लफ्ज़ जो इस्तेमाल फरमाए हैं माशाल्लाह, लफ्ज़ के अंदर वसत होती है। अ, क्या होती है, अरबी बड़ी फसीह ज़बान है, एक एक लफ्ज़ के बड़े माने होते हैं, कई माने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सैया और हसना का माना बेज़ेन में बैठ गया ना, यहाँ पे शायद में माना क्या होगा, बदहाली सैया का माना, और हसना क्या हो गया, खुशहाली। खुशहाली में आप गाड़ी मिल गई, मोटरसाइकिल मिल गया, कोठी मिल गई, मकानात मिल गए, ये खुशहाली। और एक झोपड़ी में सैया, इसी सयात एक तो होती गुनाह, लेकिन यहाँ सैया कौन सा मुराद है, बदहाली, जो झोपड़ी में भी रह रहा है, गरीब है, खाने को नहीं, कभी एक टाइम खाया कभी तो, ये सारी बदहाली, बीमारियाँ, सारा कुछ। अफ़ऊ हत्ता अफ़ऊ वक़ालू क़द मस्स आबाअना ज़र्राअ वस्सर्राअ,
یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے، عفو کا معنی کیا ہوا؟ پھلے پھولے. وقالو، اچھا، ثم بدلنا مطلب تبدیل کیا ہم نے، نظام کیا بھی، سسٹم چینج کیا. بدلنا، کیفیت بدلی. کس سے؟ بدحالی سے خوشحالی کی طرف. اور پھر کیا ہوا؟ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء، یہاں تک کہ وہ خواب خوب پھلے پھولے، خوشحالی ہوئے، تو موٹے تازے ہوئے، کھایا پیا مزہ کیے. اور کیا ہوا؟ کہنے لگے وقالو کہ قد مسا، دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچتے رہے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ پیچھے تشریح میں آ گیا تھا نا وہ، جو بالکل ایسے بس کے بعد اے چلنا پا نظام، اے دھماکہ ہویا نظام بناتے سارا کچھ ایسے آٹومیٹک چلنا پا. نہ، یہ وہ لوگ ہیں. قد مس آباءنا الضراء والسراء، ذرا و سرا مطلب کیا ہوا؟ دکھ سکھ. ٹھیک ہے جی، ذرا مطلب دکھ، سرا مطلب سکھ. انداز بیان دیکھیں آپ قرآن کا، سیاح حسنا، ذرا و سرا. ٹھیک ہے جی. زر، ضرر استعمال ہوتا ہے، استعمال ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو مہربانی کرو ضرر نہ پہنچاؤ، نقصان. ٹھیک ہے، ذرا بھی اسی طرح کا ہے. ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ اور سرا کیا ہوا؟ سکھ کو بولتے ہیں، اچھی بات. تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم نے انہیں اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ انہیں پہلے سے پتہ بھی نہیں چل سکا. یعنی یہ لوگ وہ تھے جو بالکل ماننے والے نہیں تھے، ہٹ دھرم تھے، ٹیٹ تھے، ضدی تھے. کیا تھے؟ بالکل نہ ماننے والے تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اب دیکھیں، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، جو یہ باتیں کر رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، ناشکری کر رہے تھے، ایمان لاتے، انبیاء کی یعنی جتنے بھی انبیاء کا بیان ہوا ان کی بات مان لیتے، کیا ہوتا پھر؟ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اچھا جی، بیچ میں سٹاپ کرنا تھا اس کو. برکات من السماء والارض، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین دونوں سے طرف سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا، اس لیے ان کی مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی طرف پکڑ میں لے لیا. کیا کر لیا؟ یعنی جو جتنے بھی بستیوں والے ہیں کیا ہیں جی، انہوں نے بات انبیاء علیہ السلام کی نہیں مانی. وہ مان لیتے تو کیا ہوتا جی؟ انہیں کا فائدہ ہوتا ہے نا دنیا میں. ان کو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوتا ہے دنیا میں.
برکات ملتی ہیں، آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں۔ ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون، لیکن انہوں نے حق کو جھٹلایا اس لیے ان کی مسلسل بدعملی۔ ٹھیک ہے جی، ولیکن کذبوا مسلسل بدعملی کی وجہ سے، جھٹلانے کی وجہ سے، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، مسلسل بدعملی کی پاداش میں ہم نے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا، مختلف پکڑ، پھر مختلف عذابات جو ہوئے۔ افامین اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اب بتاؤ، اس میں حمزہ کیا ہے بھائی؟ استفہامیہ۔ افامینہ، افامینہ اہل القری، اب بتاؤ کہ کیا دوسری بستیوں کے لوگ اس بات سے بالکل بے خوف ہو گئے ہیں کہ کسی رات اور ہمارا عذاب ان پر ایسے وقت آ پڑے جب وہ کیا ہوں؟ نائمون، کیا ہوں؟ سوئے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ہیں۔ نائم کا مطلب، تو اس لیے نائم نام بھی رکھ دیا کرو، نائم سائم جو رکھتے ہیں نا لوگ، قبل نائم بھی نام رکھ دو، قرآن میں آیا ہے۔ نائمون کا مطلب سوئے ہوئے ہوں۔ نوم کسے بولتے ہیں؟ نیند کو۔ سونے والے کو کیا بولتے ہیں؟ نائمون، وہم نائمون۔ سوئے ہوئے ہوں۔ ان واقعات کے حوالے سے اب کفار مکہ کا متوجہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واقعات سنانے سے کیا مقصد ہوا؟ قرآن کس پہ نازل ہوا ہے؟ مکہ کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اس وقت ان کے سامنے بیان ہو رہا ہے مکہ کے لوگوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے کیا پیغام ہے؟ کفار مکہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کسی بھی بے فکر ہو کر، کسی کو بھی بے فکر ہو کر نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ اور یہ بات صرف کفار مکہ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو کسی گناہ، بدعملی یا ظلم میں مشغول ہو، اسے ان آیات کریمہ کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ کون سی آیتیں؟ یہ والی آیتیں جو ہیں، بأسا والضرہ، اور ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم۔ تو کیا ہے؟ ورد ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ورد ہو، بار بار تکرار ہو، ان کے درس ہوں، تفاسیر ہوں، ہمارے کمروں میں نہیں نظر آتی، کہیں پہ لکھتے نہیں ہم، کہیں پہ سناتے نہیں نا ہم۔ درس قرآن ڈاٹ کام، اس کو کبھی نہیں لگایا ہم نے۔ درس قرآن مولانا اشرف شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، کسی کا درس قرآن آج آواز آنے شروع ہوئی۔ ریڈیو پہ پہلے زمانہ ہوتا تھا، قرآن ترجمہ والا ہوتا تھا، اور آج بھی مشکل ہے کوئی کہیں پہ آواز آ رہی ہو، تو بہت سے کم لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہاں سے کیا سبق مل رہا ہے جی؟ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے زیادہ دعوت قرآن، تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، ترجمہ القرآن کی کیا محنت کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے، صرف نصاب میں داخل ہونا نہیں۔ تیسرا سپارہ ختم ہو گیا، مٹھائی بانٹ دی، کوئی چیزیں بانٹ دی، سپارہ ختم ہوا، قرآن ختم ہوا، بس ترجمہ کچھ پتہ نہیں۔ بچوں کو بھی ترجمہ پڑھانا چاہیے، یہ نہیں کہ بچوں کو نہیں پڑھانا، ٹھیک ہے جی۔ علماء کرام نے بھی اپنے اپنی ترتیب سے، یہ رحمک اللہ، بتایا ہے۔ تو وہ یہ نہیں کہتے قرآن پڑھو نہیں، وہ کہتے ہیں علماء سے بھی سیکھو، علماء کی سرپرستی میں پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اس میں پھر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی بھی منع کرتا ہے آپ کو قرآن پڑھنے سے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ آپ یہ ہم علماء کرام کا ہی پڑھ رہے ہیں نا، ترجمہ، تفسیر، خلاصہ۔ او امین اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وهم یلعبون، ایک تو وہ تھے، کون تھے؟ جو سوئے ہوئے تھے، ان کے اوپر عذاب آ جائے، ان کو کیا ہے؟ بے غم ہو کے نہیں سونا چاہیے نا، توبہ استغفار کر کے سونا چاہیے۔ اور کیا ان بستیوں کے لوگوں کو اس بات کا بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارا عذاب ان پر کبھی دن چڑھے آ جائے جب وہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں، کھیل تماشا میں لگے ہوئے ہوں؟ رات میں بھی آ سکتا ہے، رات دن تو آپ لوگوں کے لیے ہے نا، سونا جاگنا۔ اللہ تو ہر وقت جاگنے والا ہے، اس کو تو سونا تو دور کنار، سنتوں والا نوم، اسے تو بھی نہیں آتی، نیند کہاں آئے گی؟ فلا افامنوا